وہی بات ہے جو ہم اس دن عرض کر رہے تھے کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا یعنی جو ہے نا کسی ایسی چیز پر جو ہے نا وہ دیکھ کر کسی ایک روایت کو لے کر اور لوگ اپنے اپنے مسئلہ کو، مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پہلے میں یوں کرتا تھا اب یوں کرتا ہوں. اور بھائی کیا بات ہے تمہاری، کیا شان ہے تمہاری اجتہاد کی. کسی ایک موضوع پر بعض اوقات 50 روایتیں موجود ہوتی ہیں، 8 10 آیتیں اور ان کی شروحات اور ان کی تفسیریں موجود ہوتی ہیں. شراب کے بارے میں کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. اتنا آپ لے لیں اور آپ بولیں کہ دیکھو یار، دیکھو نماز کا اس میں نشے کا تو منع نہیں ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ بھئی تم جب کچا پیاز کھاؤ تو ہماری مسجد کے قریب نہ آؤ، ٹھیک ہے، تو جب بدبو دور ہو جائے تو آ جاؤ. اس پر قیاس کر لیں آپ کہ بھئی جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو. یعنی نشہ کرنے کی گویا اس میں ضمناً اجازت دی جا رہی ہے کہ بس نماز منع ہے، نشہ کے تو منع یہاں آیا ہی نہیں ہے. اس کو بولیں گے نا بھائی یہ تم نے ایک آیت پڑھی، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ پوچھیں گے نا. اس کے بارے میں کوئی اور آیت بھی ہے یا نہیں ہے قرآن پاک میں نشے کے بارے میں؟ اگر ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ہاں وہ کون سی آیت ہے. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات، سخت احکامات کو ایک دم سے نازل نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ نازل فرمایا. پہلے فرمایا نماز، نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے، جو کہ ہم میں سے بعض لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، کیونکہ منع نہیں تھا، تو جو چیز منع نہ ہو تو اس کو تو کوئی بھی کرے. اچھا، بعض ایسے بھی بدبخت ہیں جو اس وقت کی احادیث میں جو واقعات آئے ہیں وہ لا کر کہتے ہیں ابے دیکھو فلاں صحابی جو شراب پیا کرتے تھے. ارے تو بھائی پیا کرتے تھے تو کیا ہو گیا، وہ جائز تھی نا اس ٹائم. منع کرنے کے بعد کب پی؟ بات یہ. اب اس وقت کے واقعات لا کر کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب شراب جائز تھی، جب منع نہیں تھی، انہوں نے پی، اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ذبح کیا، سب دوستوں کی دعوت کر دی، ہاں بھائی کھانا وانا کھاؤ. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے اونٹ ہے کہ کس کے اونٹ ہے. بعد میں کہنے لگے یار یہ کیا ہو گیا، ہوش آیا تو، لیکن اونٹ تو گیا نا ان کا. بہت مشہور واقعہ ہی. لیکن وہ نشے کی حرمت سے پہلے کی جو ہے نا واقعات ہیں. وہ یہ 23 سال اس میں لگے ہیں قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے، اور 23 سال تک قرآن پاک کے احکامات میں تبدیلیاں آتی رہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. بعض آیتیں منسوخ بھی ہوئی ہیں، منسوخ التلاوت ہو گئی. بعض آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی، پہلے نازل کی تھی، پھر اس کی جگہ دوسرے احکامات آ گئے، وہ آیتیں اللہ نے اٹھا لی. اب کسی کو بھی یاد نہیں ہے، کسی کو بھی یاد نہیں. تو وہ قرآن پاک ضائع نہیں ہوا، وہ جس وقت تک کے لیے حکم تھا اس وقت تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں. جب ان کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر آیتیں نازل کر کے نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا ہم اس سے بہتر آیتیں لے کر آئیں گے یا اسی کی مثل اور آیتیں لے کر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی تبدیلی ایسے فرمائی ہے، بتدریج، آہستہ 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 معاشرے کو تبدیل کرنا تھا. اس کی حکمتیں تھیں. ایک دم سے سخت احکامات آتے
تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا. جوئے کے بارے میں کتنا منع ہے کہ بھئی جوا مت کھیلو. شروع کے احکامات کیا تھے کہ جائز تھا, شرط لگانا منع ہے نا. اچھا, شرط لگانا منع ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع ہونے سے پہلے ابو جہل سے شرط لگائی. جب آیت نازل ہوئی نا غلبت الروم, سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی, تو واقعہ یوں تھا کہ روم اور ایران کی جنگ چل رہی تھی. دو سپر پاوریں تھیں اس وقت, ان کی جنگ چل رہی تھی. ایرانیوں نے رومیوں کو دبا لیا. اب رومی اہل کتاب تھے, مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی, بھئی ابھی عیسائی ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ایک نبی کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایرانی جو تھے وہ بت پرست تھے, آتش پرست تھے, مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. تو ابو جہل نے کہا دیکھو اوئے ہمارے والوں نے تمہارے والوں کو دبا لیا. کس سے بحث کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, ابو جہل نے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارے والے یعنی رومی جو ہے عیسائی, وہ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور ایرانیوں کو گرا دیں گے, ہرا دیں گے ان کو. اس نے بولا کب تک؟ آپ نے فرما دیا 3 سال. فی بضع سنین, اس آیت کیا ایک جو ٹکڑا تھا, بضعن کہتے ہیں کچھ کو, اور یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے یہ لفظ. تو آپ نے کہا کہ یہ 3 سال میں ایسا ہو جائے گا. شرط لگا لی, اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات جو ہے نا بتا دی کہ میں نے تو 10 اونٹوں کی شرط لگائی ہے کہ بھئی اگر 3 سال کے اندر عیسائی دوبارہ غالب آ گئے, دوبارہ جیت گئے, تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے. ابو جہل سے میں نے شرط لگا دی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو جائز رکھا اور فرمایا ٹھیک ہے, لیکن 3 سال نہیں 9 سال کہہ دو. اور سرکار تو جانتے تھے کب ہوگا, کیا معاملہ کب ہونا ہے. 9 سال کہہ دو اور فرماؤ کہ اس کو جا کے بولو کہ 10 کے بجائے 100 اونٹ, 100 اونٹوں کی شرط ہے, بیٹا آ جا تو میدان میں. اب ابو جہل بھی ابو جہل تھا, اس نے بولا ٹھیک ہے. ارے 9 سال تک بھی نہیں تم جیت سکتے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت ہو گئی. ہجرت ہو گئی. اس کے اگلے سال جو ہے وہ یعنی غزوہ بدر ہوا, ابو جہل مارا گیا. اس کے مرنے کے بعد حضرت اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ابو جہل کے بیٹے تھے, وہ اپنے قبیلے کے سردار بن گئے. تو شرط باقی ابھی کہ باپ کی جگہ بیٹا آ گیا. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 9 سال کا انتظار کر رہے ہیں. 9ویں سال یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ شرط پوری ہو گئی, اور رومیوں نے اسی دن اٹھ کر ایرانیوں کو شکست دی جس دن مسلمانوں نے مشرکین کو ہرایا. جب جنگ ختم ہو گئی, حضرت اکرمہ شکست کھا کے آپ چلے گئے مکے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا, لاؤ بھائی 100 اونٹ تو لے کے آؤ, تمہارے باپ سے میری شرط تھی. اب شرط لگانا, 2 طرفہ شرط لگانا حرام ہے نا, ہاں, لیکن دیکھو کب ہوا یہ حرام؟ وہ بعد میں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو شراب بھی حرام ہو گئی کلیتاً, جوا بھی حرام ہو گیا, شرط بھی حرام ہو گئی, 5 سے بھی حرام ہو گئے, سب کچھ حرام ہو گیا. یہ آیت بعد میں نازل کیا ہونا. اس سے پہلے تو 100 اونٹ لے کر آئے اور آقا نے منع نہیں فرمایا. تو اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. ایک آیت کو لے کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیت اس بارے میں ہوتی ہی نہیں ہے. جس لا یعلم الغیب الا ہو, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے, کوئی نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا, نہیں جانتا. سرکار بھی نہیں جانتے, نہیں جانتے, اللہ ہی جانتا غیب. ٹھیک ہے, کوئی نبی رسول کوئی فرشتہ, وہ اس بارے میں ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ آقا غیب جانتے. ہمارا دعویٰ کیا ہے
کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب بتایا ہے، اس بارے میں تو آیت منع نہیں کر رہی، اس بارے میں کہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ غیب جانتا ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، غیب جانتا ہے، ٹھیک ہے جانتا ہے۔ دوسری آیت جو تم اس سے مطلب بتا رہے ہو کہ اللہ نے کسی کو غیب کی بات بتائی ہی نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس آیت میں تو نہیں لکھا یہ، ہاں، بلکہ اس کے الٹ لکھا ہے دوسری آیت میں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں اپنے نبیوں کو۔ ہاں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اے لوگو تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تم کو غیب کی باتیں بتائے، بلکہ اللہ اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتا، اللہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتا، تو کس کو بتاتا ہے؟ اور یہ نبی بھی غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو اہل کو بتاتے۔ اللہ غیب کی باتیں جانتا ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ غیب کی باتیں جانتا ہے، یہی معنی نا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ غیب کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ تو معنی نہیں ہے اس کا۔ تو جس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یا جس موضوع پر کوئی ایک حدیث شریف آ جائے تو اس کے بارے میں ساری روایتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے اقوال کو دیکھنا پڑتا ہے، سب کو جمع کرنے کے بعد پھر ایک نتیجہ نکلے گا کہ یہ ثابت ہے، اتنا ثابت ہے، اتنا ثابت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ، ایک آیت کو لے کر، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر مجتہد بن جاتے ہیں کہ وہ تو یوں، وہ تو یوں۔ بچے کے رونے کی آواز سنی تو بچوں کو آپ پارک بنا دیں مسجد میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ یہ تو بالکل یعنی فیس بک کی مجتہدین کرتے ہیں ایسا۔